بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی خود کو بے قصور کیوں سمجھتا ہے؟ کبھی تقدیر کے نام پر، کبھی حالات کے بہانے، اور کبھی اپنی فطرت کا عذر پیش کر کے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا دکھ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس دکھ کا الزام کس پر ڈالتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس ہمیں گناہ پر نہیں بلکہ بے گناہ ہونے کے دھوکے پر قائل کرتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے، تم مجبور تھے، تم ذمہ دار نہیں، اور یوں انسان خود کو بری الذمہ سمجھ کر اپنی اصلاح کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ابلیس کے سب سے خطرناک فریب، نفس کی سب سے گہری چال اور اس سچ کا سامنا کریں گے جو انسان کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت کرتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، یہ خود کو خود سے ملانے کی ایک ادنا سی کاوش ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف ابلیس کے فریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابلیس کبھی سیدھا گناہ کی دعوت نہیں دیتا، وہ پہلے انسان کو معذور بناتا ہے۔ وہ انسان کے ہاتھ سے اختیار چھین کر اسے تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ انسان خود کو بے قصور سمجھ لے۔ یہی وہ فریب ہے جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، حالات ہی ایسے تھے، میری تربیت ایسی ہوئی ہے، میری فطرت ہی ایسی ہے۔ اسی طرح انسان کو ابلیس گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، واصف صاحب فرماتے ہیں، جب انسان اپنے عمل کو تقدیر کے پیچھے چھپا دیتا ہے تو دراصل وہ اپنی اصلاح کا دروازہ خود بند کر لیتا ہے۔ یہ دلیل بظاہر بڑی گہری لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ نفس کی سب سے آسان پناہ گاہ ہے، کیونکہ جہاں ذمہ داری ختم ہوتی ہے وہیں تبدیلی کی امید بھی مر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، واصف علی واصف کے نزدیک خیر و شر کی پہچان کوئی فلسفیانہ بحث نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جو اللہ نے حلال کہا وہی خیر ہے اور جس سے روک دیا وہی شر ہے۔ اس کے بعد بحث نفس کی چال۔ یاد رکھیں ناظرین، جب انسان اس سادگی کو قبول کر لیتا ہے تو ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف ہمیں یہی نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ ابلیس نہیں، اصل مسئلہ نفس ہے۔ ابلیس باہر سے آواز دیتا ہے مگر نفس اندر سے بولتا ہے۔ ناظرین اکرام، اندر کی آواز کو پہچاننا سب سے مشکل کام ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا ایک حسین منظر ہے، مگر یہ حسین منظر دیکھنے والوں کو آزماتا ہے۔ جو اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اور جو دل سے دیکھتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے تماشے کو دل کی آنکھ سے دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا کی چمک دمک نفس کو بھوکا رکھتی ہے، یہ وہ بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو جتنا دیا جائے وہ اتنا ہی مانگتا ہے۔ نفس قناعت سے نہیں، مزید سے خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک خواہش پوری کرتا ہے مگر سکون نہیں آتا، کیونکہ مسئلہ خواہش کی کمی نہیں، مسئلہ دل کی سمت ہے۔ واصف علی واصف رہبانیت کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا کمال نہیں، دنیا میں رہ کر دنیا سے آزاد رہنا کمال ہے۔ دنیا مسئلہ نہیں، دنیا کی محبت مسئلہ ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، مگر جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو
تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں رہے مگر دنیا اس کے دل میں داخل نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اتنی گفتگو سننے کے بعد دل میں سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس موذی نفس کا علاج کیا ہے؟ ناظرین محترم، اس موقع پر واصف علی واصف کی تعلیم اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جانا دراصل اپنی مرضی سے دستبردار ہو جانا ہے۔ یہ جسم کی موت نہیں، یہ انا کی موت ہے، یہ میں کے شور کا خاموش ہو جانا۔ واصف صاحب کہتے ہیں، جب تک انسان اپنی مرضی کو عزیز رکھتا ہے وہ رب کی مرضی سے دور رہتا ہے۔ جب نفس کہے یہ میرا حق ہے اور دل کہے جو رب چاہے وہی بہتر ہے، تو سمجھ لو کہ نفس مر رہا ہے۔ یہ کیفیت ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تزکیہ ایک مسلسل سفر ہے، کوئی اچانک واقعہ نہیں۔ یہ کیفیت ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر دن نفس کے ساتھ ایک نئی جنگ ہے، ہر لمحہ ایک نیا امتحان، اور یہی جنگ دراصل زندگی کو بہمانی بناتی ہے۔ سرکار واصف کا پیغام نہایت سادہ مگر گہرا ہے۔ انسان اپنے آپ سے آزاد ہو جائے تاکہ رب کا ہو جائے۔ یہ بظاہر ہار ہے مگر حقیقت میں یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے فریب سے بچانا، ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو دنیا کو دیکھے مگر اس کی محبت دل میں نہ آنے۔ اے باری تعالیٰ، ہماری میں کو اتنا نرم کر دے کہ وہ تیری مرضی کے آگے پگھل جائے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کا حوصلہ دے تاکہ ہم تجھ میں زندہ ہو سکیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شرط کے۔ آمین یا رب العالمین۔